ذرا سوچئے، اگر کوئی 3000 سال پرانا راز اچانک تاریخ کے ورقوں سے نکل کر سامنے آ جائے تو کیا ہو؟ آج ہم ایک ایسی ہی حیرت انگیز کہانی جانیں گے، ایک ایسے نبی کی جن کی میراث اتنی طاقتور تھی کہ وقت بھی اسے مٹا نہ سکا۔ اور یہ کوئی خیالی سوال نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ ایک سچی کہانی کی شروعات ہے جو اسلامی فتوحات کے زمانے میں سامنے آئی، ایک ایسی دریافت جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ تو چلیں اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ کہانی کسی پرانی کتاب سے نہیں بلکہ سیدھا میدان جنگ سے شروع ہوتی ہے۔ بات ہے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی، جب مسلمانوں نے تستر شہر کو فتح کیا تو وہاں کچھ ایسا ملا جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ تو ہوا یوں کہ مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی تھی اور سپاہیوں کی نظر ایک عجیب سے پراسرار تابوت پر پڑی۔ مقامی لوگ اس تابوت کی بہت بہت زیادہ عزت کرتے تھے، اور کیوں نہ کرتے۔ ان کا ماننا تھا کہ جب بھی علاقے میں خوش سالی ہوتی وہ بس اس تابوت کو باہر لاتے اور معجزانہ طور پر بادل گھراتے اور رحمت کی بارش شروع ہو جاتی۔ اب سب کی دلچسپی بڑھ گئی، اور جب اس تابوت کو کھولا گیا تو جو منظر سامنے آیا اس پر کسی کو یقین ہی نہیں آیا۔ اندر ایک ایسا جسم تھا جو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بالکل تازہ تھا، یہاں تک کہ رگوں میں خون بھی موجود تھا۔ ساتھ میں ایک بہت پرانی کتاب تھی جو کسی عجیب زبان میں لکھی تھی، اور کیا تھا؟ 10,000 درہم سے بھری ایک تھیلی اور ایک انگوٹھی جس پر ایک بہت ہی خاص قسم کی نقش و نگاری تھی۔ تو سوال یہ تھا کہ آخر یہ کون تھے؟ ایسی کون سی ہستی تھیں جن کا جسم وقت کے قوانین کو بھی ماننے سے انکاری تھا؟ دیکھیں، اس دریافت کی اصل اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس شخصیت کی حیرت انگیز زندگی کو جاننا پڑے گا، ایک ایسی زندگی جو شروع سے آخر تک معجزوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ ہستی تھے حضرت دانیال علیہ السلام، ایک ایسے نبی جن کی پوری زندگی اللہ کی طرف سے حفاظت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ ان کی کہانی ہر مشکل سے معجزاتی طور پر بچ نکلنے کی ایک ناقابل یقین داستان ہے۔ شیروں والا معجزہ تو جیسے ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ سوچئے ذرا، جب وہ ایک ننھے سے بچے تھے اور ایک ظالم بادشاہ کے خوف سے انہیں جنگل میں چھوڑ دیا گیا تو ایک شیرنی نے انہیں پالا پوسا اور ان کی حفاظت کی، اور پھر کئی سالوں بعد جب ان پر جھوٹا الزام لگا کر انہیں بھوکے شیروں کے سامنے پھینک دیا گیا تو وہی خوفناک جانور ان کے قدموں میں بیٹھ گئے، بالکل وفادار ساتھیوں کی طرح۔ اور یہ حفاظت صرف جانوروں تک ہی محدود نہیں تھی، بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ جب حضرت دانیال نے بھی بتوں کی پوجا سے انکار کیا تو انہیں دہکتی آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی جگہ بن گئی، اور وہ اس میں سے بالکل محفوظ باہر نکل آئے۔ لیکن حضرت دانیال صرف معجزاتی طور پر بچنے والے نبی نہیں تھے، بلکہ وہ اپنی خداداد حکمت اور انصاف کے لیے بھی جانے جاتے تھے۔ وہ ناانصافی کے اندھیروں میں سچ کی روشنی تھے۔ ان کی حکمت کی سب سے بڑی مثال سوسن نامی ایک پاک دامن خاتون کا قصہ ہے۔ 2 بد کردار بزرگوں نے ان پر ایک گھنونا جھوٹا الزام لگایا، اور اس عورت کی جان اور عزت دونوں داؤ پر لگ گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ موقع تھا جب حضرت دانیال نے اپنی ذہانت کا استعمال کیا۔ انہوں نے ایک بہت سادہ لیکن کمال کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے دونوں الزام لگانے والوں کو الگ الگ بلایا اور ہر ایک سے اکیلے میں پوچھا کہ یہ واقعہ ٹھیک ٹھیک کس جگہ پر ہوا تھا۔ اس کے بعد بس ان کے جوابات کو ملانا باقی تھا، اور یہیں پر ان کا جھوٹ پکڑا گیا۔ ایک گواہ نے کہا کہ واقعہ ناشپاتی کے درخت کے نیچے ہوا، جبکہ دوسرے نے کہا کہ نہیں، وہ تو سیب کا درخت تھا۔ بس یہ چھوٹا سا فرق ان کی پوری کہانی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی تھا۔ سوزن کی بے گناہی ثابت ہو گئیں اور جھوٹے اپنے انجام کو پہنچے۔ ان کی حکمت کا ایک اور ثبوت اس وقت ملا جب ایک بادشاہ کے محل کی دیوار پر اچانک آگ کے حروف نمودار ہوئے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن حضرت دانیال نے اس تحریر کا مطلب بتا دیا اور اسی رات اس بادشاہ کی حکومت کے خاتمے کی پیشنگوئی کی، جو بالکل سچ ثابت ہوئی۔ تو اب واپس آتے ہیں اپنی کہانی کے شروع میں، تستر میں ملنے والے اس تابوت کی طرف۔ حضرت دانیال کی حیرت انگیز زندگی جاننے کے بعد ہی خلیفہ اور ان کے ساتھیوں کو سمجھ آیا کہ انہیں کتنی بڑی چیز ملی ہے۔ ایک بہت پرانی پیشین گوئی اب پوری ہونے جا رہی تھی۔
وہ جو کتاب ملی تھی اس کا ترجمہ ہوا تو پتہ چلا کہ اس میں لکھے ہوئے قوانین قرآن پاک سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ اس میں اسلام کی آمد کی خوشخبری بھی تھی، جس سے حضرت دانیال کا نبی ہونا ثابت ہو گیا۔ اور سب سے حیران کن بات، خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک دن ان کی امت حضرت دانیال کو ڈھونڈ نکالے گی اور انہیں دوبارہ عزت سے دفنائے گی۔ اس عظیم دریافت کے بعد خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سمجھداری سے فیصلے کیے۔ جسد خاکی کو خفیہ طور پر 13 ایک جیسی قبروں میں سے ایک میں دفن کیا گیا تاکہ لوگ ان کی عبادت نہ شروع کر دیں۔ کتاب کا ترجمہ کر کے اس کے پیغام کو محفوظ کیا گیا۔ وہ جو درہم تھے وہ غریبوں میں بغیر سود کے قرض کے طور پر بانٹ دیے گئے، اور وہ انگوٹھی جس پر شیروں کی کہانی تھی ایک صحابی کو یادگار کے طور پر دے دی گئی۔ یہ تدفین خفیہ رکھنے کا فیصلہ بہت اہم تھا۔ اس کے پیچھے ایک بہت گہرا پیغام تھا، ایمان کا سب سے بنیادی اصول کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہے، کسی انسان کی نہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی یا نبی کیوں نہ ہو۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ آخر سچائی کی ایسی میراث چھوڑنے کا کیا مطلب ہے جو ہزاروں سال تک قائم رہے؟ حضرت دانیال کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچا ایمان اور انصاف وقت کی قید سے آزاد ہوتے ہیں اور ان کی روشنی آنے والی ان گنت نسلوں تک پہنچتی رہتی ہے۔